دراصل جو بہت دردناک دلخراش سانحہ تکرار ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں بلکہ چندمین دفعہ کوئٹہ کے اندر تکرار ہوا ہے، وہ وہاں کے مومنین، ہزارہ مومنین شیعہ کان جو مچھ کے قریب کوئلے کی کانوں میں کانکنی کرتے تھے، کانوں میں کوئلہ کے کانوں میں کوئلہ نکالتے تھے، جو بہت ایک دشوار کام ہے، سخت ترین کام دنیا کا کانوں کے اندر ہے، اور سب سے سخت کام کوئلہ کی کانوں کے اندر کام کرنا ہے، جو کئی میل زمین کے نیچے سرنگوں میں جانا پڑتا ہے ان کو۔ علاوہ کام کی دشواری کے ان مظلوموں کے ساتھ یہ جنایت ظلم ہوا ہے کہ دہشت گرد آئے ہیں، انہوں نے آ کر ان کو اسیر کیا ہے، باندھا ہے، پھر ان کے گلے کاٹے ہیں بے دردی کے ساتھ، اپنی تصویریں بنائی ہیں، ان کی تصویریں بنائی ہیں، پھر ذمہ داری قبول کی ہے داعش کے نام سے۔ ظاہر ہے داعش اگر ہے تو کوئٹہ ہی میں ہے، اور کوئٹہ کے مقامی لوگوں کی داعش ہے اور پاکستانیوں کی داعش ہے، یہ عربی داعش یا ترکی داعش نہیں ہے، سعودی اور قطری داعش کہ وہاں کے لوگ آئے ہوں اور انہوں نے آ کر جیسے عراق اور سوریہ میں گئے تھے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ یہیں بلوچستان کے لوگ ہیں، سندھ کے لوگ ہیں، سرحد کے لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں بالکل، اور نام مختلف بدل کر یہ جنایات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے 11 کانکنوں کے ساتھ اس طرح وحشیانہ تشدد کیا، بہیمانہ، اس قدر ان کی لاشوں کو مسخ کیا کہ دیکھا نہیں جا سکتا، اور ان کے ورثہ جس دن سے یہ واقعہ ہوا، ہفتے کے رات کو، یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو، اس وقت سے وہ احتجاجاً جنازے اپنے شہیدوں کے رکھ کر سڑک پر باہر کوئٹہ کی -9 ڈگری میں درجہ حرارت میں دن رات بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ باقی قوم اور ملت بھی شامل ہیں، اور اب پاکستان بھر میں، کراچی میں اور دیگر بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں بھی احتجاجی دھرنے شروع ہو گئے ہیں، اور صورتحال بہت عجیب نوعیت کی بن گئی ہے۔ پہلے احتجاجات بھی ہوتے تھے، پہلے دلخراش سانحات ہوتے تھے، اس سے زیادہ پرتشدد واقعات ہوئے کوئٹہ ہی کے اندر، سینکڑوں مومنین ایک دن میں ایک بلاسٹ کے اندر شہید کر دیے گئے، ریلیوں کے اوپر حملے کیے گئے، اور پاکستان بھر میں ہوتا رہا، احتجاج بھی ہوتا رہا، دھرنے بھی ہوتے رہے، لیکن جو صورتحال اس وقت پیش آئی ہوئی ہے یہ پہلے ایسے نہیں تھی۔ احتجاج کے طور پر لاشیں ابھی تک دفن نہیں کی گئی ہیں، اسی روڈ پر پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے ورثہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہمراہ علماء بھی وہاں پر موجود ہیں، اور کوئٹہ کے عوام بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ملک کے دیگر علاقوں سے بھی وفود، سیاسی جماعتوں کے اور غیر سیاسی جو سلسلے ہیں، تنظیمیں، احزاب، وہ بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں ہر روز، اور میڈیا کی موضوع اول ہے۔ یہ بھی ایک استثناء ہے کہ بہت بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں تشیع کے ساتھ، میڈیا نے کبھی بھی اس کو اہمیت نہیں دی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میڈیا میں یہ شاہ سرخی ہے، اس وقت 24 گھنٹے میڈیا فقط اسی سانحہ کے اوپر، دھرنے کے اوپر اور حکومتی رویے کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ اتنا اہتمام میڈیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ خب یہ بہت ہی افسوسناک ہے صورتحال، اصل سانحہ بھی، اور سانحہ کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں زیادہ افسوسناک تر ہے۔ اول تو ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں ان شہداء کی، ان کے سوگوار خاندانوں کو، ان کی ماؤں بہنوں کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے والدین کو، عزیز رشتہ دار، احباء کو، دوستوں کو، کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا کرے، اور خداوند تعالیٰ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح مومنین کوئٹہ کو بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، علماء کوئٹہ کے ان کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے حفاظت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ احتجاج
شروع ہوا ہے اور احتجاج میں ان کا مطالبہ یہ ہے، احتجاج کرنے والوں کا، ورثاء کا اور جو ان کے ساتھ ہیں وہاں، کہ وزیر اعظم آئیں کوئٹہ ان جنازوں پہ اور وہاں آ کر مطالبات سنیں اور وہ مطالبات مانیں اور ان مطالبات پر عمل درآمد کروائیں، پھر ہم جنازے دفن کر دیں گے۔ چونکہ پہلے سے ملک کے اندر ایک سیاسی کشمکش جاری ہے، احزاب مخالف اور حکومت میں ٹھنی ہوئی ہے، اور احتجاج دھرنے حکومت کے خلاف، اور حکومت روز بروز اپنی نااہلی کی وجہ سے، جس کا اعتراف خود وزیر اعظم نے کیا ہے کہ نہیں تھے یہ تیار، حکومت کرنے کے لیے قابل نہیں تھے، تیار نہیں تھے، اور انہیں سوجھ بوجھ نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، یہ انہوں نے مانا ہے۔ اس کے باوجود حکومت میں آ کے بیٹھ بھی گئے اور حکومت چلائی بھی اور ملکی معیشت کو یہاں تک پہنچایا، اور ملکی حالات کو پہلے سے ملک کے اندر یہ تشویش، افراتفری، ناپائیداری تھی، اور اس سانحہ سے اس سارے سلسلے کو مزید تقویت ملی ہے۔ لہٰذا وہ طبقات جو کبھی بھی اس قسم کے واقعات میں تعزیت تک نہیں کرتے تھے، اب باقاعدہ جنازوں پہ گئے ہیں، سیاسی احزاب کے لیڈرشپ وہاں پر گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ وہ وہاں گئی ہیں، خود بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہاں پر گئے ہیں، اسی طرح دیگر تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنما، بڑے لیڈرشپ سارے وہاں جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ لوگ تشیع کے ساتھ ہمدردی کے لیے یا جنازوں کے درد کے لیے یا انسانیت کے لیے نہیں گئے، بلکہ انہیں ایک موقع مل گیا ہے، حکومت مخالف تحریک کو مزید حکومت کو دباؤ میں لانے کا ایک موقع مل گیا ہے، اور لاشوں پر جا کر سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ منحصر ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری تنظیمیں اور گروہ ہیں جو لاشوں کی سیاست کرتے ہیں۔ جیسا پہلے بھی میں نے کہا تھا ایک اور سانحہ میں کہ یہاں پاکستان میں ایشوز کی سیاست کی جاتی ہے، اور کامیاب سیاست وہی مرحوم مولانا کر گئے ہیں رضوی صاحب، جو ابھی تک جاری ہے ان کا سلسلہ، ایشوز اٹھا کر اور پھر اس پہ قوم کو جمع کرنا اور عوامی ریلا بنانا اور عوام کو اکسانا۔ یہ شوق سب کو ہے، کرتے سب ہیں، لیکن آگے زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے، لیکن حرکت سارے کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر جو ورثاء ہیں شہداء کے اور جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ دھرنے پہ احتجاج میں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے وزیر اعظم آئیں اور ہمارے مطالبات مانیں۔ وزیر اعظم اپنے مشیروں مشاوروں سے روزانہ مشورہ کرتے ہیں، 5-6 دن ہو گئے، آج غالباً 6واں دن ہے، 7واں، اور جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے جو وزراء گئے ہیں وہاں پر، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح جنازے دفن ہو جائیں اور دھرنا ختم ہو جائے، اور پھر ہم بعد میں بیٹھ کر مطالبات سنیں گے اور مانیں گے۔ لیکن جو ورثاء ہیں اور جو وہاں علماء ہیں، جیسا ہم نے سنا ہے وہاں کچھ ایسے جوان علماء، نئی نسل علماء کی، پرانے سیاستدان نہیں، بلکہ ابھی جو کوئٹہ شہر میں آئے ہیں بعض علماء، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ ساری مزاحمت و مقاومت وہ چند علماء کر رہے ہیں جیسا بتایا گیا ہے ہمیں، اور وہی کسی کے سامنے تسلیم نہیں ہو رہے، باقی سب کو کسی نہ کسی طرح سے دباؤ میں لے آتے ہیں، لیکن یہ چند جوان علماء یہ کوئی دباؤ قبول نہیں کر رہے ہیں، اور اسی بات پر مصر ہیں کہ وزیر اعظم آئیں اور ہمارے مطالبات، انہوں نے مطالبات جو اناؤنس کیے ہیں، میں لوگوں کی آگاہی کے لیے وہ یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ کوئٹہ کے شہداء کے ورثاء اور احتجاج کرنے والے مومنین اور وہاں جو علماء لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ اگر آپ سابقہ سالوں کی گفتگو ملے جو موجود ہے نیٹ کے اوپر دیکھیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے اندر تشیع کے ساتھ کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ ابس توقع رکھنا بھی ابس ہے، یہ نہیں ہے ہمدردی۔ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اور مگر مچھ آنسو اس لیے نہیں بہاتا
کہ اپنے شکار پہ اس کو رحم آتا ہے یا ہمدرد ہوتا ہے، بلکہ اس کو نگلنے کے لیے آنسو بہاتا ہے، یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کو سوگ ہے یا غم ہے، ورنہ وہ ہمدردی سے عاری ہوتا ہے، بے حسی ہے، درندگی ہے۔ تو شیعہ کے اندر کیوں یہ احساس ہے کہ یہ لوگ آئے ہمارے ساتھ ہمارے آنسو پوچھیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے خیال میں تو منع ہونا چاہیے کہ ان کا آنا شہیدوں کے مزار پر بھی نہ آئیں، شہیدوں کے جنازوں میں بھی نہ آئیں۔ کئی شہید ہیں، انہوں نے وصیت ناموں میں لکھا ہے فلاں فلاں خائن مجرم میرے جنازے میں نہ آئیں، پاکستان کے شہداء ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنے وصیت ناموں میں کہ فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، جنازے میں نہ آئیں، میری قبر پر نہ آئیں۔ جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا وصیت کر کے گئیں مولا علی کو کہ میری تشییع میں نہ آئیں، میری عزا میں نہ آئیں، میرے جنازے پہ نہ آئیں۔ خوب یہ تو مکتب فاطمی ہے، اس مکتب کی ایک حرمت ہے۔ بی بی نہیں چاہتی تھی ہر ایرا غیرہ جس کی وجہ سے امت کے اوپر اتنا مصیبت ٹوٹی ہے، مشکل آئی ہے، ولی خدا کو اتنا رنج دیا ہے، اور جس کی وجہ سے اہل بیت کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں جنہوں نے راہ رسول اللہ کے خلاف خیانت کی ہے، یہ ہماری قبروں پہ آئیں، کیا کریں آ کر؟ خوب حضرت فاطمہ تو نہیں پسند کرتی تھی کہ یہ لوگ آئیں، ہم کیوں خواہش مند ہیں کہ یہ لوگ آئیں؟ بہرکیف ہم احترام کرتے ہیں شہداء کے خانوادوں کے مطالبات کا کہ انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، حکومت سے جو کرتے ہیں پورے ہونے چاہیے، لیکن یوں نہیں کہ حکومت پر سارے ان کے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نہ عزیزان من، تشیع یہ باور کر لیں، یقین کر لیں کہ آپ نے اس ملک کے اندر اگر سنبھلنا ہے، اگر اس ملک کے اندر آپ نے پنپنا ہے، اس ملک کے اندر اگر آپ نے محفوظ رہنا ہے، یہ سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑے گا، اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑے گا، اپنے تحفظ کا خود انتظام کرنا پڑے گا، اور کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی جمعیت کو تو خود ہی یہ سارے مسائل حل کرنے چاہیے، اور کر سکتے ہیں حل۔ کم نہیں ہیں ہم پاکستان کے اندر، ہم بھیک نہ مانگیں، نہ روٹی مانگیں کسی سے، نہ پیسہ مانگیں، نہ ملازمتیں مانگیں، نہ معاوضے مانگیں۔ عزت تشیع یہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھوکے بچے شہداء کے اور امام کے بھی، روایات میں آپ مصائب میں پڑھتے ہیں، روتے ہو ان جملوں پر، لیکن ان سے سیکھتے نہیں ہو کبھی بھی۔ کتنے روئے ہیں میں خود رویا ہوں اس مصیبت پر اور مصائب پر کہ اسیروں کے قافلے میں بچوں کو دیکھ کر کسی شخص کو رحم آیا اور وہ کھجوریں خرید کے لایا کہ یہ بھوکے بچے ہیں اور ان کو کھجوریں لے کے دے دیں۔ کسی بچے نے پکڑ لی کھجور، جب انہوں نے دی تو لے لی، اور حضرت ام کلثوم گئیں اور بچے کے ہاتھ سے کھجور لے کر اس دینے والے کے منہ پہ ماری اور اسے کہا کہ تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں؟ تم نہیں جانتے ہم کون ہیں؟ ہم صدقہ پہ پلنے والے نہیں، ہم صدقے کھانے والے نہیں ہیں، ہم ترحم کی کھجوریں کھانے والے نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کے طفیل تمہیں رزق ملتا ہے، تم ہم پر رحم کھاتے ہو آ کر۔ یہ تشیع کی عظمت ہے، وہ تشیع ہے، یہ روح تشیع ہے۔ اور اتنی پاکستان میں مالدار شیعہ کتنے ہیں؟ شیعوں کی طرز زندگی دیکھ لی کیسی ہے؟ کیا یہ نہیں کر سکتے اپنے شہیدوں کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے سارا انتظام کر سکتے ہیں؟ عزیزان، آگاہی کی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور حکومتیں اپنا فریضہ انجام دیں۔ جب ملک کے مقابلے میں ملکی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتے، قوم کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، ریاستی ذمہ داریاں یہ ادا نہیں کرتے، تو ایک ایسی جمعیت، مظلوم جمعیت جس کے ساتھ پہلے ہی متعصبانہ برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کو پرواہ کون کرے گا اس ملک کے اندر؟ یہ نظریہ، یہ تھیوری جو باغ کے پھر ان کے اندر جاتے ہیں، آج یہ کدھر ہیں جو ان کے لیے ووٹ مانگتے تھے؟ کون ہیں جو ان کے لیے پرچم اٹھاتے تھے، ان کی ریلیوں میں جاتے تھے، ان کے دھرنوں میں جاتے تھے؟ آج یہ آنسو پوچھنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
چونکہ خانوادہ شہداء چاہتے ہیں ان کو جانا چاہیے.